ایک مصلی تھا جو ہر وقت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا رہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دعا کی، یا باری تعالیٰ میں تو اس مصلی سے تنگ آ گیا ہوں، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو درد دے کر تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ساری زندگی ایسے ہی مسکراتے رہو گے، ایسی ہی خوشی کے ماحول میں رہو گے؟ نہیں نہیں، بس وقت کی الٹنے کی دیر ہے، تمہاری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ قدرت جب تھپڑ مارتی ہے نا تو پھر وہ دل پر نہیں، سیدھا روح پر اثر کرتا ہے۔ نہ سلیمان، نہ میں تیری دعا کے پیچھے کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا، کسی کو مایوس نہیں کرنا چاہتا۔ ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اس کی نعمتوں، اس کی برکتوں اور رحمتوں کی شکر گزاری ہم پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ اس قرض کو ہم نے شکر کے ذریعے چکانا ہے۔ ہم ساری زندگی اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہم اپنی من پسند کی زندگی ضرور جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو ایک خواب ہوگا جس کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہوگی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سمندر کے کنارے ایک نوجوان کو دیکھا جس کو چیتے نے کاٹ لیا تھا، اس کے ہاتھ بھی کٹ گئے تھے، اس کے پیر بھی کٹ گئے تھے۔ میں نے اس نوجوان کو دیکھا، حیران رہ گیا، ہاتھ بھی کٹ گئے ہیں، پیر بھی کٹ گئے ہیں، لیکن اس کی زبان پر شکر الحمدللہ کے ترانے جاری ہیں۔ میں نے اس نوجوان کو کہا، او نوجوان، تو شکر کس بات کا کر رہا ہے؟ بجائے شکوہ کرنے کے تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کر رہا ہے۔ تیرے ہاتھ کٹ گئے، پیر کٹ گئے، بجائے شکوہ کرنے کے، بجائے رونے کے، چیخنے کے، چلانے کے، تو شکر گزاری کر رہا ہے۔ اس نوجوان نے جواب دے کر مجھے لاجواب کر دیا، کہا، شیخ سعدی، چلنے کے لیے اگر پاؤں کٹ گئے ہیں تو کیا ہوا؟ چھونے کے لیے اگر ہاتھ کٹ گئے ہیں تو کیا ہوا؟ شکر الحمدللہ کے ترانے پڑھنے کے لیے زبان تو سلامت ہے، تو جب تک میری زبان سلامت رہے گی میں شکر الحمدللہ کے ترانے پڑھتا رہوں گا، میں شکر الحمدللہ کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ مصیبت میں اگر خوشی محسوس ہونے لگے تو جان لینا تم اللہ کی پناہ میں ہو، اور خوشی میں اگر دل بے چین ہونے لگے، دل بے قرار رہنے لگے تو جان لینا تم اللہ کی پکڑ میں ہو۔ اس قدر پکڑ میں ہو کہ خوشی میں بھی تمہیں سکون نصیب نہیں، خوشی میں بھی تمہیں قرار نصیب نہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے، جب گھر کو غربت اپنی دلدل میں پھنسانے لگے تو فوراً یہ 3 عمل ضرور کر لینا۔ غربت سے نکلنے کے لیے، غربت سے جان چھڑانے کے لیے، غربت کے جنازے نکالنے کے لیے، جب تمہارے گھر کو غربت اپنی دلدل میں پھنسانے لگے، جب تم غربت کی چکی میں پسنے لگو، تو اس چکی سے نکلنے کے لیے فوراً 3 عمل ضرور کر لینا۔ اب وہ کون سے 3 عمل ہیں؟ وہ 3 عمل بتانے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ مال کے ہونے کے باوجود بھی انسان کا دل بے چین اور بے قرار کیوں رہتا ہے؟ انسان خوشی میں بھی بے سکونی محسوس کیوں کرتا ہے؟ دیکھو، غربت کا آنا یہ کوئی آزمائش نہیں ہے، غربت تو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز ہے، اس لیے تو جتنے نبی آئے سب نے غربت کا مزہ چکھا ہے، سب نے غربت کی بھوک بھوگی ہے۔ اور میرے کریم نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کل کائنات بنائی، جس نبی کی آمد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا سجائی، اللہ تعالیٰ نے جنت سجائی، اللہ کو اتنا بڑا انتظام کرنا پڑا،
اس نبی کو بھی تو میرے رب نے بھوکا رکھا ہے نا، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، 3 دن کی بھوک برداشت کرنے والے میرے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن آپ کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، سبحان اللہ، آپ روتی ہوئی آئی، رو کر عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ جی میری بیٹی کیا ہوا؟ آخر کس چیز نے میری بیٹی کو اس قدر رلایا، میری بیٹی کو اس قدر تڑپایا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کی، ابا حضور یا رسول اللہ قربان جائیں آپ کے نام پر 3 دن ہو گئے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملا، پیٹ روٹی مانگ رہا ہے، آپ کی بیٹی 3 دن کی پیاسی ہے اور بھوک نے ستا رکھا ہے، آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کہیں سے روٹی کا بندوبست کر کے دیں، نہیں یا رسول اللہ آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دعا کریں کہ بھوک مجھے تنگ کرتی ہے، بھوک آپ کی فاطمہ کو ستانے آ جاتی ہے، آپ دعا کریں کہ بھوک مجھے ستانے نہ آیا کرے۔ ہائے میرے کریم نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، عرض کیا میرے کریم رب تیری بھوک میری فاطمہ کو ستانے آ جاتی ہے، اپنی بھوک کو کہہ دو میری فاطمہ کو رلانے نہ آیا کرے۔ تو نبی نے یہ دعا نہیں مانگی کہ مجھے غربت سے نکال دو، مجھے تنگیوں سے نکال دے، نہیں بس اتنا ہی کہا، مالک اپنی بھوک کو کہہ دو میری فاطمہ کو رلانے مت آیا کرے، میری فاطمہ کو تنگ کرنے مت آیا کرے۔ سنو، بھوک بھی میرے اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، بھوکا رہنا پیاسا رہنا بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ وہ کیوں؟ اس سے نفس امارہ مرتا ہے، نفس امارہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے جب انسان بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ ہم تو نفس امارہ کو خدا مان بیٹھے تھے، شہوت کو خدا مان بیٹھے تھے، نفسانی خواہشات کو خدا مان بیٹھے تھے، اس لیے تو میرے اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا تھا، میرے محبوب کچھ لوگ ایسے ہیں جو نادان مجھے ماننے کے بجائے، مجھے خدا ماننے کے بجائے اپنی شہوات کو خدا مان بیٹھے، نفسانی خواہشات کو خدا مان بیٹھے، وہ نفسانی خواہشات کی پوجا کرنے لگے، میری فرما برداری کرنے کے بجائے ان کا نفس جدھر کو کہتا ہے وہ ادھر کو ہی جاتے ہیں۔ تو اس نفس کو اللہ کے حضور جھکانے کے لیے، نفسانی خواہشات کو اللہ کے حضور سجدہ ریز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان کے روزے بھیجے تاکہ ہم بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، ہمارا نفس اللہ کے حضور جھک جائے، ہم اللہ کے ولی بن جائیں۔ قیامت کا دن جب اللہ کا سامنا ہو تو ہمارے وجود میں ایک گناہ بھی باقی نہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں کہ انسان کا دل بے سکون کیوں رہتا ہے۔ غربت کا آنا کوئی آزمائش نہیں ہے، لیکن بے سکونی خدا تعالیٰ کی پکڑ ہے۔ مومن کا دل بے چین نہیں رہ سکتا، متقی پرہیزگار کا دل بے سکون نہیں رہ سکتا۔ مومن ہر وقت سکون میں رہتا ہے، مومن ہر وقت قرار میں رہتا ہے، کیونکہ مومن اپنا وقت مسجد میں گزارتا ہے، مومن نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم پڑھنے والوں کے دل بے قرار نہیں رہتے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان کی تلاوت کرنے والوں کے دل بے چین بے سکون نہیں رہتے۔ اس لیے جو دین سے دوری اختیار کرتے ہیں دل ان کے بے چین رہتے ہیں، یا کسی کو بے سکون کرنے والوں کے دل بے سکون رہتے ہیں، کسی کو بے چین کرنے والوں کے دل بے چین رہتے ہیں، کسی کو دکھ دینے والوں کو دکھ دیے جاتے ہیں، وہ ہر وقت دکھی ہی دکھی رہتے ہیں۔ یاد رہے کوئی بھی انسان اس وقت تک بے سکون نہیں رہ سکتا جب تک وہ کسی کے سکون کا دشمن نہیں بنتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دینا،
کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، خدا را کسی کو ساری زندگی کے لیے دکھوں میں بھی نہ ڈالنا۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو غم دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑے گا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، آپ کے دور مبارک میں بارش نہیں برس رہی تھی، سبزہ نہیں اگ رہا تھا، بارش کے نہ برسنے کی وجہ سے سبزہ نہیں اگ رہا تھا، جانور بھوکے پیاسے مر رہے تھے۔ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چوکھٹ پر آئے، دست ادب کو جوڑ کر عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے نبی، بارش نہیں برس رہی، سبزہ نہیں اگ رہا، جانور بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، آپ دعا کریں اللہ تعالی رحمت کی بارش برسائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آؤ پھر چلتے ہیں میدان کی طرف۔ میدان میں جا کر گریہ ازاری کرتے ہیں، اللہ کے حضور روتے ہیں، اللہ تعالی رحمت کی بارش ضرور برسائے گا، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اب یہ ساری کی ساری قوم حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیچھے پیچھے، سلیمان علیہ السلام آگے آگے میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے چلتے چلتے اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر جب زمین پر پڑی تو آپ کی آنکھوں نے دیکھا ایک چھوٹی سی چونٹی ہے جو گریہ ازاری کر رہی ہے، زار و قطار رو کے دعا کر رہی ہے، عرض کر رہی ہے یا باری تعالی ہم سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا، مالک ہم سے کون سی ایسی غلطی سرزد ہو گئی، ہم سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا جس گناہ نے ہمیں تیرے غضب کا نشانہ بنا دیا کہ تو رحمت کی بارش نہیں برسا رہا، کس گناہ کی وجہ سے اللہ تو نے ہمیں اس سزا میں ڈالا، اس سزا میں مبتلا کیا۔ مالک ہم بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، سبزہ نہیں اگ رہا، تیرے جانور بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، اللہ تو میں چونٹی کی دعا کو قبول فرما، رحمت کی بارش برسا۔ میں چونٹی کے ننھے ننھے اٹھے ہاتھ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، رحمت کی بارش برسا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی دعا سنی اور آمین کہتے ہوئے آگے میدان کی طرف چلے گئے۔ جب میدان میں پہنچے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے فرمایا سلیمان آج تو نے دعا نہیں کرنی، آج تمہاری دعا کے بغیر ہی میں بارش برساؤں گا، رحمت کی بارش برسے گی، ابھی تھوڑی دیر کے اندر اندر برسے گی، تمہاری دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ یا باری تعالیٰ دعا تو عبادت ہے اور دعا مانگنا تجھے بہت زیادہ پسند بھی ہے، میں تو تیرا پسندیدہ کام کر رہا ہوں، دعا نہ کرنے کی وجہ ہی کیا ہے؟ میرے مالک تو کریم ہے، رحیم ہے، تیری حکمت ہے، لیکن تیرا بندہ تجھ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہے، بتا تو صحیح اتنی بڑی عبادت نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دعا کے نہ مانگنے کی، روکنے کی آخر وجہ ہی کیا ہے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا میرے سلیمان آج اگر میں تیری دعا قبول کرتا ہوں، تیری دعا کے ذریعے بارش برساتا ہوں تو چیونٹی کا دل دکھے گا، چیونٹی شکوہ کرے گی، میرے مالک میری گریہ ازاری کہاں چلی گئی، میرے مالک میرا رونا کہاں گیا، میرا تڑپنا کہاں گیا؟ تو نے میری دعا تو قبول نہ کی نا، تو نے تو اپنے سلیمان کی دعا قبول کی، میرے مالک میری گریہ ازاری کہاں گئی؟ تو نے میری گریہ ازاری کیوں نہ سنی؟ سلیمان کی تو روزانہ سنتا ہے، آج اگر میں نے دعا کر بھی دیے تو تو نے میری دعا کو قبول کرنے کے بجائے سلیمان کی دعا کو قبول کیا۔ نہ سلیمان، نہ نہ نہ، میں تیری دعا کے پیچھے کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا، کسی کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، کسی کی گریہ ازاری ضائع نہیں کرنا چاہتا، کسی کی اٹھے ہاتھ ٹھکرانا نہیں چاہتا۔ سلیمان اپنی قوم کے ساتھ واپس چلے جاؤ،
ابھی تھوڑی دیر کے اندر اندر بارش برسنے والی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، او میری قوم، جو خدا چیونٹی کا دل توڑنا پسند نہیں کرتا، وہ انسان کا دل توڑنا کیسے پسند کرے گا؟ تم کتنے لوگوں کا دل دکھاتے ہو، دل توڑتے ہو، باتوں باتوں پر ہاتھوں کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہو، لوگوں کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہو۔ وہ جو خدا چیونٹی کا دل دکھانا پسند نہیں کر رہا، وہ اپنے حضرت انسان کا دل دکھانا کیسے پسند کرے گا؟ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو درد دے کر تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ساری زندگی ایسے ہی مسکراتے رہو گے، ایسی ہی خوشی کے ماحول میں رہو گے؟ نہیں نہیں، بس وقت کی الٹنے کی دیر ہے، تمہاری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ قدرت جب تھپڑ مارتی ہے نا تو پھر وہ دل پر نہیں، سیدھا روح پر اثر کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کا دل توڑنا پسند نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خدا چیونٹی کی گریہ وزاری قبول کر سکتا ہے، وہ اپنے بندے کی گریہ وزاری کیوں نہیں قبول کر سکتا؟ جو خدا چیونٹی کا رونا قبول کر سکتا ہے، چیونٹی کے رونے کو ضائع نہیں کرتا، وہ اپنے بندے کے آنسوں کو کیسے ضائع کر سکتا؟ وہ اپنے بندے کے آنسوں کو بھی ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ فرمایا اگر تمہارے اندر اس چیونٹی کی طرح گریہ وزاری آ جائے، خاشیت الہی آ جائے، آنسو بہانے آ جائیں، دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے، تو پھر تمہیں میرے دروازے پر آنے کی ضرورت ہی نہیں، پھر تمہیں میری چوکھٹ پر آنے کی ضرورت نہیں۔ بس پھر کیا ہوگا؟ تمہیں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بس سوچتے جاؤ گے، اللہ پوری کرتا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ اللہ تو بلا رہا ہے، آ جاؤ مجھ سے مانگو، میں رب تمہاری خالی جھولیاں بھر دوں، بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا کروں، مغفرت کے طلبگاروں کے گناہوں کو بخش دوں، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کروں، غریبوں کی غربت ختم کروں۔ اللہ تو فرما رہا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ اگر پھر بھی ہم اللہ سے نہیں مانگ رہے، پھر یہ تو ہماری اپنی ہی کمزوری ہے نا۔ اور نادانو، جو خدا موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرنے والے میراثی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا، وہ اپنے پیارے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ وہ نقل کرنے والا کون تھا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا۔ آپ کے دور میں ایک مصلی تھا جو ہر وقت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا رہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس طرح اٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھتے ہیں، اس طرح زلفیں سجاتے ہیں، اس طرح بولتے ہیں، موسیٰ اس طرح اللہ کا پیغام سناتا ہے، موسیٰ اس طرح نماز پڑھتا ہے، اس طرح قیام کرتا ہے، اس طرح رکوع و سجود کرتا ہے، موسیٰ اس طرح عصا مارتا ہے، اس طرح عصا پھینکتا ہے، اس طرح کی نقلیں کرتا تھا۔ یہ نقال فرعون کے دربار پر جاتا، فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں کر کے فرعون کو خوش کرتا، تو فرعون اسے انعام و کرام سے نوازتا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دعا کی، یا باری تعالیٰ میں تو اس مصلی سے تنگ آ گیا ہوں، میں تو اس نقال سے تنگ آ گیا ہوں، یہ نقلیں مار مار کے مجھے پریشان کرتا ہے، مالک تو اسے فرعون سے بھی پہلے مارنا۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، یا باری تعالیٰ یہ جو نقلیں کر کر کے مجھے تنگ کرتا ہے نا، فرعون کے سامنے جا کر میری نقلیں اتارتا ہے، اس مصلی کو فرعون سے بھی پہلے مارنا، اس کی سزا یہ ہے۔ وقت گزرتا گیا، وہ نقلیں کرتا گیا، دن میں کتنی مرتبہ وہ موسیٰ کا نام لیتا،
موسیٰ اس طرح چلتا ہے، موسیٰ اس طرح بیٹھتا ہے، موسیٰ اس طرح اللہ کا پیغام سناتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ پانی سے گزرے تو آپ پانی سے گزر گئے، پیچھے فرعون اور اس کی ساری قوم پانی کے اندر غرق ہو گئی، تو فرعون بھی اس کی ساری قوم بھی پانی کے اندر غرق ہو گئی، ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اچانک ایک طرف دیکھا، وہ نقل کرنے والا پانی کے اندر سے باہر آ رہا ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، پانی نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے ہاتھ اٹھایا، یا باری تعالیٰ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، میں نے دعا کی تھی کہ اس مسلی کو فرعون سے بھی پہلے مارنا، تو نے تو اس کے مارنے کے بعد بھی نہ مارا اسے، فرعون مر گیا، غرق ہو گیا، فرعون کے مرنے کے بعد بھی یہ مسلی نہ مرا، ابھی تک یہ زندہ ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، میرے موسیٰ میں کیا کرتا، اس کے کرتوتوں کو دیکھتا یا تیرا نام دیکھتا؟ سبحان اللہ، میں اس کے کالے کرتوت دیکھتا، میں نقل دیکھتا یا تیرا نام دیکھتا؟ او میرے موسیٰ، دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ میرے موسیٰ کا نام لیتا تھا کہ موسیٰ اس طرح چلتا ہے، اس طرح پھرتا ہے، اس طرح بیٹھتا ہے، اس طرح اٹھتا ہے، موسیٰ اس طرح اللہ کا نام لیتا ہے، اس طرح اللہ کا پیغام سناتا ہے، پھر یہ تیری طرح سجدے میں چلا جاتا تھا، یہ تیری طرح قیام کرتا تھا۔ موسیٰ میں اس کے کرتوت دیکھتا یا تیرا نام دیکھتا۔ موسیٰ اب وہ نقل کرنے والا تیرے پاس آ رہا ہے ہدایت لینے کے لیے، میرے بندے کو مایوس نہ کرنا، جو میری طرف چل کر آتا ہے پھر میں رب ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ میری رحمت تو ایسے بندوں کے لیے منتظر بیٹھی ہے، میری رحمت تو بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی ہے۔ اے بندے، ایک بار تو اس کی چوکھٹ پر آ کر تو دیکھ، ایک بار تو اللہ کی چوکھٹ پر آ کر تو دیکھ، سر جھکا کر تو دیکھ۔ میرا اللہ فرماتا ہے بخشش کی حد نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ موسیٰ تیری نقل کرنے والا، تیرا نام لینے والا، تیرا نام جپنے والا، تیرا نام لے لے کے روزی کمانے والا تیری طرف آ رہا ہے ہدایت مانگنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، تو اس کو ٹھکرانا نہیں ہے، اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دینا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ جو خدا موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرنے والے شخص کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا، وہ خدا اپنے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے والے انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ایک بار حضور کی سنتوں کا دامن مضبوطی سے پکڑو تو صحیح، حضور کی محبت کا دامن مضبوطی سے پکڑو تو صحیح، آقا کریم کے عشق کا دامن مضبوطی سے پکڑو تو صحیح، تو پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں سکون عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں قرار عطا کرے گا، پھر زندگی میں کبھی بھی تمہارا دل بے سکون نہیں ہوگا، بے چین نہیں رہے گا، بے قرار نہیں رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے 3 عمل ہیں کہ جب غربت گھر کو لپیٹنے لگے، گھر غربت کی دلدل میں پھنسنے لگے، تو فوراً یہ 3 عمل ضرور کر لینا، تمہارا گھر غربت کی دلدل سے نکل جائے گا، غربت بھاگتی ہوئی نظر آئے گی اور امیری دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آتے ہوئے نظر آئے گی۔ وہ کون سے 3 عمل ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، جہاں حرام ڈیرا ڈال دے وہاں برکت کو اپنا بوریا بستر اٹھانا ہی پڑ جاتا ہے۔ یاد رکھنا، جس طرح شیطان اور رحمان کی آپس میں دشمنی ہے، اسی طرح حلال اور حرام کی بھی آپس میں دشمنی ہے۔ جہاں حرام ہوگا وہاں حلال نہیں ہوگا، وہاں برکت نہیں ہوگی، اور جہاں برکت ہوگی وہاں حرام نہیں ہوگا۔ جہاں حرام ہوگا وہاں کثرت تو ہو سکتی ہے، برکت نہیں ہو سکتی۔ آج مال کے ہونے کے باوجود بھی دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، کوئی نہ کوئی گھر میں بیمار ہی پڑا ہوتا ہے۔ آج چھوٹے کو ڈاکٹر کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، آج بڑے کو ڈاکٹر کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے مال میں کثرت تو ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ برکت نہ ہونے کی وجہ سے مال ادھر کو لگ رہا ہے، ادھر کو لگ رہا ہے، ادھر کو ضائع جا رہا ہے، ادھر کو بھی ضائع جا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے مال کو ضائع کر رہے ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے
کہ ہمارے مال میں کثرت تو ہے مگر برکت نہیں۔ جو لوگ اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ کھلاتے ہیں نا، وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی اولاد کی آنکھوں سے حیا کا مادہ چھین رہے ہوتے ہیں، حیا کا مادہ نکال رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے اولاد کے دشمن بن بیٹھتے ہیں۔ فرمایا جب رزق میں کمی محسوس ہونے لگے تو غور کرنا کہ تمہارے رزق میں کہیں حرام کا روپیہ تو شامل نہیں ہو گیا۔ فرمایا نمبر 1 حلال کا روپیہ کما کے اپنی اولاد کو کھلانا۔ نمبر 2 والدین کی دعا بھی رزق میں برکت ڈالنے کا ذریعہ بنتی ہے، رزق بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے، گھر کو غربت کی دلدل سے نکالنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت یہ معلوم نہ کر سکی، آج تک پتہ نہ چلا سکی کہ رزق بانٹنے والے فرشتے کدھر کو ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں۔ ایک بوڑھے والدین کی دعا ہے، اولاد کے حق میں ایک بوڑھے والدین کی دعا ہے جو اسی راستے پر سفر کرتی ہے جن راستوں کے رزق بانٹنے والے فرشتے مسافر ہوتے ہیں۔ یہ دعا بھی انہی راستوں کی طرف جاتی ہے اور رزق بانٹنے والے فرشتوں کا رخ اسی گھر کی طرف کر دیتی ہے جس گھر کے لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں، والدین سے دعائیں لیتے ہوں۔ تیسری چیز گناہوں سے بچنا بھی رزق بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ گناہوں سے بچنے والا عمل بھی رزق میں برکت ڈالنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں لذت کے پیچھے آ کر گناہ مت کرو، کیونکہ لذت ختم ہو جائیں گی اور گناہ باقی رہیں گے۔ لذتوں کے پیچھے آ کر گناہ مت کیا کرو، کیونکہ لذتیں ختم ہو جاتی ہیں اور گناہ باقی رہتا ہے۔ جب گناہ کرنے کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتوں کا خاص خیال رکھا کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور دائیں بائیں کے فرشتے لکھ رہے ہیں اور موت ہر حال میں آنی ہی آنی ہے، موت آنے والی ہے۔ ان 3 چیزوں کا خاص خیال رکھا کرو۔ ہماری زندگی کی 6 گھاٹیاں ہیں، ہماری زندگی کی 6 منزلیں ہیں، ہماری زندگی کے 6 سفر ہیں۔ پہلا سفر مٹی سے خمیر تک کا تھا، ہماری زندگی کا دوسرا سفر باپ کی پیٹھ سے ماں کے شکم میں منتقل ہونے تک کا تھا، ہماری زندگی کا تیسرا سفر ماں کی شکم سے دنیا میں آنے تک کا تھا، چوتھا سفر دنیا سے قبر تک کا ہے، 5واں سفر قبر سے حشر تک کا، اور چھٹا سفر، چھٹی منزل حشر سے خوش قسمت لوگ جنت میں جائیں گے اور بدقسمت لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ہم 3 گھاٹیاں عبور کر چکے ہیں، ہم اپنی زندگی کی 3 منزلیں طے کر چکے ہیں۔ اب تک ہمارے عمل کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ دیکھو مٹی سے خمیر تک سفر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، ہمارے عمل کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ باپ کی پیٹھ سے ماں کے شکم میں منتقل ہونا، ماں کی شکم سے دنیا جہان میں آنا، گود میں آنا، پیدا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، ہمارے عمل کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو 3 گھاٹیاں رہ گئی ہیں، ان 3 گھاٹیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمل کو ہی ذریعہ قرار دے دیا۔ فرمایا اب آخرت اسی کی سنورے گی جو نماز پڑھے گا، جو اچھے عمل کرے گا۔ فرمایا موت کے وقت خاتمہ ایمان اسی کا ہوگا جو دنیا میں میری عبادت کرے گا۔ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ اسی کی بنے گی جو دنیا میں میرا بن کے رہے گا۔ فرمایا حشر کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب اسی کو ہوگا جو دنیا میں میرا بن کے رہے گا، جو دنیا میں اچھے اعمال کرے گا، نیک اعمال کرے گا۔ فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں وہی جائے گا جو دنیا میں نیک اعمال کرے گا، جو دنیا میں اچھے اعمال کرے گا۔ تو جوانوں، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت، ان لمحات میں کچھ نہ کچھ کر لو، کچھ نہ کچھ اکٹھا کر لو، نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، رمضان کے روزے رکھ لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے میلے ملے نہ ملے، یہ زندگی کے لمحات ملے نہ ملے۔ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، قبرستان سے گزرا تو رک کر اس نے فاتحہ پڑھی۔
فاتحہ پڑھنے کے بعد اس نے بلند آواز میں کہا اور قبرستان والوں کتنے خوش نصیب ہو تم کہ بڑے مزے کی نیند سو رہے۔ ایک قبر سے آواز آئی، بزرگ میاں مزے کی نیند ہم نہیں سو رہے، مزے کی نیند تو آپ سو رہے ہیں، ہم تو یہاں سونے کی سزا بھگت رہے ہیں، ہم بھی یہاں سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ قیمتی لمحات ضائع کر بیٹھیں، اپنی جوانگی آوارگی میں گزار دیں اور قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ تو انہی لمحات میں کچھ نہ کچھ کر لو، خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں جلد از جلد نماز پنج گانہ با جماعت ادا